بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ناظرین اور سنتے سامعین کو منصور خٹک کا سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کی ان چند مظلوم شخصیات میں سے ہیں جو کہ ایک حادثہ فاجعہ یعنی دردناک حادثہ سے دوچار ہو کر نہ صرف مظلومانہ شہید ہوئے بلکہ ان کی پوری شخصیت کو اس حادثہ فاجعہ کے تناظر میں ہی دیکھا جانے لگا اور ان کی شخصیت کے دوسرے نمایاں خد و خال اور ان کے کارنامے محو ہو کر رہ گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کئی دوسرے گوشے بھی ایسے ہیں جو کہ ان کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ سو ہماری آج کی یہ ویڈیو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی کارناموں اور شخصیت کے دوسرے خد و خال کی طرف رہنمائی کرے گی، جو کہ ان کی جناب میں ہماری طرف سے ایک حقیر سا خراج تحسین ہے۔ ہمیں سخت حیرت ہوتی ہے اپنے اس طبقہ پر جس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں واقعہ کربلا کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آتی، اور وہ اسی بات کا چرچا کرتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ ایک دوسری انتہا پر جا کر انتہائی گستاخانہ لہجے میں دعویٰ کرتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کربلا کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر بات تھی ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ دونوں گروہ افراط و تفریط کا شکار ہیں، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اعلیٰ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے جد و جہد سے معمور تھی، اور اپنے عہد جوانی سے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مختلف غزوات میں شامل رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عہد طفولیت میں تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عہد جوانی میں قدم رکھتے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام نمایاں غزوات اور جہادی مہم میں شامل رہے۔ چنانچہ خلافت عثمانی کے دور میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے غزوہ طبرستان میں شرکت کی، جس کی عمارت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فوج افریقہ روانہ فرمائی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی شامل تھے، اور افریقہ فتح ہونے تک دشمنوں سے لڑتے رہے۔ طرابلس میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار رہے، جبکہ سبتلا کہ حاکم جرجیر کی 1.5 لاکھ فوج سے جہاد کیا اور فتح مند ہوئے۔ قفصہ کی جنگ میں بھی تلوار کے جوہر دکھائے اور کامران رہے۔ بعد ازاں قلعہ عجم کے محاصرہ میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا برابر حصہ تھا۔ ابن خلدون کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی مغربی جنگوں میں شامل رہے، جیسا کہ اوپر جہاد طبرستان کا ذکر گزر چکا ہے، جو کہ سن 30 ہجری میں ہوا تھا۔ علاوہ بریں خراسان، قومس، نہاوند، جرجان، تمیسا، بحیرہ، دہستان اور ایسی متعدد جنگوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام جنگوں میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ یہ تمام فتوحات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں ہوئیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں آپ ان حضرات میں شامل تھے جو کہ پہرہ دار کی حیثیت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تعینات تھے، اور بلوائیوں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ سیدنا حسین کی طرح سیدنا حسن اور سیدنا مروان رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی بلوائیوں سے
سیدنا عثمان کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کی وجہ سے کفار کے خلاف جہاد نہ ہو سکا، سو اس عہد میں دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ کا کسی جہاد میں شامل ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ البتہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب فتوحات اسلامی اور جہاد کا پھر سے آغاز ہوتا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری حمایت و موجودگی ان فتوحات و جہاد میں شامل رہتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں عقبہ بن نافع الفہری کی سرکردگی میں دوبارہ جہاد افریقہ شروع ہوتا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پھر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی فوجیں بلاد روم میں داخل ہوتی ہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان میں بھی شریک نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں حملہ آور ہونے والے پہلے لشکر جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ ان سب حضرات کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی لشکر ہے جس کے مغفور لہم ہونے کی شہادت لسان نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی تھی، اور اسی وجہ سے اس لشکر میں صحابہ نے دور دراز سے شرکت کی، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی کبیر سنی اور ضعف کے باوجود اس لشکر میں شامل ہو کر لڑنے آئے، اور قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران ہی آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اسی مبارک لشکر کے بارے میں امام ابن الکثیر اپنی کتاب بدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 151 میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوئی انعام و اکرام سے نوازتے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں شامل تھے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ سید امیر علی اس بابت اپنی تالیف ہسٹری آف سیریسنس صفحہ 84 میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قسطنطنیہ کے محاصرے میں عیسائیوں کے خلاف بڑی شاندار خدمات سر انجام دیں۔ المختصر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی جہاد اسلامی میں گزری، اور واقعہ کربلا کے علاوہ ان کی زندگی کے اور بھی بہت سے نمایاں پہلو ہیں، اور وہ کسی طور سے جہاد و غزوات میں دوسرے مسلمانوں سے پیچھے نہیں رہے تھے۔ سو جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح کی لاغ پھپتی کستے ہیں کہ واقعہ کربلا کے علاوہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا کوئی نمایاں پہلو اور کارنامے نہیں تھے، ان کو اپنی اس کوتاہ فہمی اور کم علمی پر استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی کم علمی پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت اس طرح کی خام و فرسائی سے توبہ کرنی چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد نکاح کیے، اور سب عرب کے ممتاز گھرانوں اور جید صحابہ کی آل اولاد سے کیے۔ یہاں سب کا ذکر کرنا تو طوالت کا باعث ہوگا کہ یہ مضمون پہلے ہی کافی طویل ہوا چاہتا ہے، سو سر دست ان کی چند ازواج کے نام یہاں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نکاح سیدہ رباب کلبیہ سے ہوا تھا، جو کہ عرب کے معزز عیسائی قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتی تھیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور ام یزید سیدہ میسون کی چچا ذات تھیں۔ اس لحاظ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ٹھہرتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کے خالو لگتے تھے۔ اسی طرح سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور نکاح سیدہ لیلہ بنت ابی مرہ سے ہوا تھا، جن سے سیدہ سکینہ اور جناب علی اصغر پیدا ہوئے تھے۔ یہ سیدہ لیلہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن سیدہ میمونہ بنت ابو سفیان کی بیٹی تھیں، گویا سیدنا امیر معاویہ کی حقیقی بھانجی آپ کے عقد میں تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے کیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ کا نام شہر بانو بھی بتایا جاتا ہے، جس کو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی باور کرایا جاتا ہے،
لیکن یہ سخت لغو بات ہے اور تمام جید مورخین نے اس کا انکار کیا ہے۔ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر بانوں سے نکاح کے باطل ہونے پر مفصل بحث کی ہے اور اس کے وقوع کا مطلق انکار کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت واقعہ کربلا کے حادثہ فاجعہ کے نتیجہ میں ہوئی۔ ہمارے اس مضمون کا مقصد ان تاریخی حقائق اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و کردار کے ان پہلوؤں کو سامنے لانا تھا جس پر واقعہ کربلا کے تحت ہونے والے افراط و تفریط پر مبنی مباحث نے دبیز پردے ڈال رکھے ہیں، تاکہ قارئین کو نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے بھی آگاہی حاصل ہو اور یہ پتہ چل سکے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک عظیم مجاہد بھی تھے جن کی پوری زندگی جہاد اسلامی اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی میں گزری۔ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور درست معنوں میں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔